اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بصالت نیوز میں چودھری عبدالقیوم کی طرف سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ میں اس وقت موجود ہوں سیالکوٹ کے معروف لیبر لیڈر عبدالمجید بٹ صاحب کے پاس۔ عبدالمجید بٹ صاحب پاکستان ورکرز فیڈریشن سیالکوٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ اس کے ساتھ وہ بشیر جمیل سرجیکل لیبر یونین کے صدر ہیں۔ اس وقت جو بشیر جمیل سرجیکل لمیٹڈ ہے، یہ سیالکوٹ کا ایک بہت پرانا ڈاکٹری اوزار بنانے والا ادارہ ہے۔ اس کی ماضی میں شہرت بھی بہت اچھی رہی ہے۔ یہ غیر ممالک میں، دوسرے ممالک میں پاکستان سے ڈاکٹری اوزار ایکسپورٹ کرتا ہے۔ کچھ 2-3 ہفتوں سے اس ادارے کے متعلق بہت زیادہ باتیں سننے کو مل رہی ہے۔ خاص طور پر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بشیر جمیل سرجیکل لمیٹڈ کے مالکان کی طرف سے مزدوروں کو تنگ کیا جا رہا ہے، انہیں کام نہیں دیا جا رہا اور نہ ہی انہیں کام کی ادائیگی کی جا رہی ہے، پیسے بھی نہیں دیے جا رہے، معاوضہ نہیں دیا جا رہا۔ اسی حوالے سے میں عبدالمجید بٹ صاحب کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ وہ اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ فرمائیں۔ میں مائک عبدالمجید بٹ صاحب کو پیش کرتا ہوں کہ وہ اس بارے میں اپنے گفتگو کا اظہار فرمائیں۔ عبدالمجید بٹ صاحب۔ نحمدہ ونصلی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں عبدالمجید بٹ پاکستان سرجیکل پاکستان ورکر فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری ہوں اور بشیر جمیل لیبر یونین کا صدر ہوں۔ میں عرصہ دراز سے یہاں کام کر رہا ہوں، اس فیکٹری میں زیادہ دیر ہوئی ہے۔ میں نے جو بشیر جمیل کے بانی ڈائریکٹران تھے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اللہ جنت نصیب کرے، چودھری بشیر صاحب مرحوم، ان کے ساتھ بڑی دیر کام کیا ہے۔ حاجی جمیل صاحب وہ بھی ڈائریکٹر تھے بشیر جمیل کے، ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ حاجی لطیف صاحب ڈائریکٹر تھے، ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔ میں نے تقریباً جو بڑے تھے نا ان سب کے ساتھ کام کیا ہے۔ عرصہ دراز سے یہاں کام کر رہا ہوں۔ وہ نہایت ہی اچھے اور بہت نفیس انسان تھے، وہ مزدور کے ہمدرد تھے، ویسے بھی وہ غریب پرور تھے، غریبوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے بہت اچھا ادارہ جا رہا تھا، یہاں کوالٹی کا مال بنتا ہے اور باہر ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ ہمارے مالکان جو یہاں کے بانی مالکان تھے وہ سبھی اچھے تھے۔ ان کے ایک بھائی حاجی جلیل صاحب تھے مرحوم، وہ بھی بہت اچھے آدمی تھے، انہوں نے بھی یہاں بہت دیر کام کیا، میں ان کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں۔ اب ہوا یہ ہے کہ کچھ 1 مہینے کی بات ہے کہ حاجی لطیف صاحب جو ہے نا، وہ پہلے تو دوسرے صاحبان تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ حاجی لطیف صاحب بھی 1 ماہ پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اب ان کے بیٹے ہیں حاجی لطیف صاحب کے، عثمان لطیف صاحب، اور چودھری بشیر صاحب کے بیٹے ہیں ڈاکٹر سرفراز بشیر صاحب، یہ 2 یہاں ڈائریکٹر ہیں، باقی جو ان کے شیئر ہولڈر ہیں وہ بھی ہیں۔ حاجی جلیل صاحب کے بیٹے بھی یہاں ادھر ہی ہوتے ہیں، سبھی کے ادھر شیئر ہولڈر، کوئی یہ نہیں کہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پہلے جو تھے نا ہمارے مالکان جو بانی تھے، وہ تو بہت ہمدردی کرتے تھے، لیبر کے مسائل بھی حل کرتے تھے، دلی ان کا لگاؤ تھا لیبر کے ساتھ، بڑا اچھا سلوک رہا ان کا ہمارے ساتھ۔ لیکن حاجی لطیف صاحب کے بیٹے جو ہیں، انہوں نے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے ان کے باپ کو فوت ہوئے،
انہوں نے لیبر کے ساتھ زیادتی شروع کر دی ہے. یہاں 200 آدمی کام کرتا ہے، ان کو رجسٹر نہیں کروایا. 60-65 آدمی رجسٹر کروائے ہوئے، باقی سب ان رجسٹر ہیں. میں نے بصیت صدر لیبر یونین ان سے کئی بار یہ بات کی ہے کہ آپ ان لوگوں کو رجسٹر کریں، اور اب جو گورنمنٹ کی طرف سے امراض ملتی ہیں وہ بھی ملنی چاہیے. ویسے بھی آپ کو انسانی ہمدردی کے طور پہ یہ سارے کام کرنے چاہیے. ان کا علاج ہونا چاہیے، ان کے بچے اسکول پڑھیں، کیونکہ سوشل سیکورٹی کے اسکول بھی ہیں یہاں. جو ہوگا مزدور رجسٹر، اس کے بچے بھی اسکول پڑھ سکیں گے. لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں مانی. انہوں نے دن بدن اپنا رویہ سخت کیے جا رہے ہیں. ان کے سخت رویے کی وجہ سے یہاں بہت مزدور پریشان ہیں. حالانکہ میں صدر اور ہماری یونین کے جنرل سیکرٹری، ہم دونوں کو بہت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ہمیں کام بھی نہیں دیا جا رہا، اور ہم نے جو کام کیا ہے اس کی پیسے بھی نہیں دیے جا رہے. جنرل سیکرٹری ہیں، ان کو تنخواہ نہیں دی جا رہی. صرف ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم نے ان سے کوئی نجائز تو مطالبہ نہیں کیا. یہی کہا ہے کہ یہاں عرصہ دراز سے بونس نہیں مل رہا، عرصہ دراز سے یہاں کسی کو منافع نہیں مل رہا، کوئی سالانہ چھٹیاں نہیں ملتی. اگر کوئی راستے میں فیکٹری آتا ہوا زخمی ہو جائے، اس کا علاج معالجہ نہیں ہوتا. وہ سوشل سیکورٹی میں رجسٹر نہیں ہے، علاج معالجہ کیسے ہوگا؟ غریب آدمی ہے، پرائیویٹ تو علاج کرا نہیں سکتے. سبھی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ایک غریب آدمی پرائیویٹ اسپتالوں سے کیسے علاج کروا سکتا ہے. ہم اس ادارے کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں، اس فلاح کی بات کر رہے ہیں ادارے کی. ہم چاہتے ہیں کہ نہ تو ادارے کی ساکھ متاثر ہو، نہ ہی ہمارے ملک کی ساکھ متاثر ہو. ہم امن پسند اور جو ہے نا امن چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے سارے قوانین کا احترام کرتے ہیں. میری گزارش ہے چیمبر آف سیالکوٹ سے بھی، میری گزارش ہے جو ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی میری گزارش ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ سے بھی، اور لیبر جتنی بھی ہماری یہاں لیبر تنظیمیں کام کر رہی ہیں، فیڈریشنیں کام کر رہی ہیں، لیبر یونینیں کام کر رہی ہیں. میری سب سے گزارش ہے کہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو عثمان لطیف صاحب ہیں کو رائے راست پہ آ جائیں اور مزدوروں کے معاملات حل کریں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ادارے کی کسی قسم کی بدنامی ہو، یا ہمارے ادارے کی کسی بھی وجہ سے، کسی بھی حساب سے اس ادارے کو نقصان پہنچے. ہماری تو ہر وقت یہی کوشش ہے کہ ٹیبل ٹاک کی جائے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات حل کیے جائیں. لیکن وہ انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم 10 اپریل کو گھر سے فیکٹری آئے تو انہوں نے دروازہ بند کروا دیا. پھر ہم گھر چلے گئے، 11 کو اتوار آئی اور 12 تاریخ کو پھر ہم آئے 12 اپریل کو. تو پھر انہوں نے دروازے پہ اپنے آدمی کھڑے کر کے تو ہمیں باہر رکھا. وہ تو مقامی پولیس کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے ہمیں فیکٹری میں داخل کیا. امن مان کا مسئلہ نہ بنے. ہم فیکٹری میں تو آ رہے ہیں لیکن ہمیں نہ کام دیا جا رہا ہے، نہ ہمیں کام کی اجرت دی جا رہی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ سبھی جو بھی غریبوں کے متعلق دل میں کوئی ہمدردی رکھتے ہیں یا درد دل رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہاں مداخلت کر کے ان کو سمجھائیں کہ نہ تو ادارے کو خراب کریں، نہ ادارے کی ساکھ کو برباد کریں. کیونکہ ہمارا ادارہ جو بھی یہاں پروڈکٹ تیار ہوتی ہے غیر ملک میں جاتی ہے اور وہاں سے ذریعہ مبادلہ آتا ہے، تو وہ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑی اچھی نوید ہے کہ وہاں سے باہر سے ذریعہ مبادلہ آتا ہے. اگر اس ادارے کو کوئی نقصان پہنچا تو میں سمجھتا ہوں یہاں صرف مزدوروں کا نقصان نہیں ہوگا، ان مالکوں کا بھی نقصان ہوگا اور پاکستان کا بھی نقصان ہوگا. اچھا بٹ صاحب، آپ نے بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے. تو آپ پتہ چلا کہ اپنے طور پر مقامی جو اب لیبر تنظیمیں ہیں، آپ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں میاں اعجاز جاوید صاحب، وہ بھی اپنی کیپیسٹی پہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ بڑے اچھے آسان طریقے سے حل ہو. تو کیا آپ کو امید ہے کہ یہ جلدی حل ہو جائے گا؟ اگر نہیں حل ہوتا تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو ہر صورت پہ، ہر فارم پہ. جہاں بھی ہم لیبر ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں، وہ بھی یہاں آئے ہوئے تھے. یہاں انہوں نے بھی کوشش کیا کہ مسالت ہو، لیکن عثمان لطیف صاحب جو ہیں یہ وہ ان کو بھی 3-4 دفعہ ٹائم دے کے یہاں نہیں آئے.
میں اب بھی کوشش کر رہا ہوں کسی نہ کسی صورت میں یہ معاملہ حل ہو اور یہاں فیکٹری کا امن بحال ہو۔ اگر یہ کسی صورت میں ہمارا معاملہ نہ ہوا تو میں پاکستان ورکر فیڈریشن کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے پاس بھی جاؤں گا، پھر میں آئی ایل او کے پاس بھی جاؤں گا، کیونکہ ہماری جو پاکستان ورکر فیڈریشن ہے آئی ایل او کی ممبر ہے۔ ہم اس کے ذریعے کوشش کریں گے کہ ہم ہر جو ہے نا ایسوسیشنیں ہیں جو پاکستان کی، سیالکوٹ سرجیکل ایسوسیشن کے علاوہ لاہور کی جو ایسوسیشن ہے اس تک بھی اپنی آواز پہنچائیں کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ جو غریبوں کے معاملے ہیں انہیں حل کریں۔ دیکھیں اگر یہ معاملے حل نہ کریں گے تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے مزدوروں کے لیے بھی اور ہمارے یہاں کے انڈسٹریل کے لیے بھی، ایک یہاں بہت بڑی فیکٹری تھی ساگا سپورٹس، وہاں بھی ایسے معاملے ہوئے تھے اور آج ساگا کا کیا حال ہے؟ وہ ساگا بند پڑی ہے، پاکستان کا نقصان ہوا ہے، ورکروں کا نقصان ہوا ہے یا ساگا مالکن کا نقصان ہوا ہے۔ روٹی تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے کسی غریب کے مقدر میں لکھی ہے وہ تو ملنی ہے۔ بہت شکریہ جی بٹ صاحب، آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ معاملات کو کلیئر کیا ہے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ یہ معاملہ جلد از جلد حل ہو۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔